بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ اللہ تبارک و تعالی کی نعمتیں اتنی زیادہ ہیں کہ کوئی آدمی ان کو شمار نہیں کر سکتا ہے۔ وَإِن تَعُدُّوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے، نہیں گن سکتے کہ کتنی نعمتیں ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ نعمتیں کس شکل میں آتی ہیں اس کا ہم اندازہ ان نعمتوں کے آنے کے بعد سمجھتے ہیں۔ اس کی حیثیت یا اس کا اندازہ ہم لگاتے ہیں آنے کے بعد کتنی بڑی نعمت تھی۔ کبھی کبھی آدمی ایسا ہوتا ہے کسی تکلیف میں، کسی بیماری میں مبتلا ہے، لیکن وہی بیماری اس کے لیے خیر کا سبب بن جاتی ہے، بھلائی کا سبب بن جاتی ہے، اسے گناہ جھڑ جاتے ہیں یا کوئی اور مصیبت ٹل جاتی ہے کہ نہیں؟ آدمی عبادتوں میں لگ جاتا ہے، یہ سب نعمتیں ہیں۔ انہی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی موسم، جاڑا، گرمی، برسات، جو بھی موسم ہے، یہ موسم بھی بہت بڑی نعمت ہے۔ جب گرمی آتی ہے تو انسان کیا چاہتا ہے؟ سردی آئے۔ سردی آتی ہے تو چاہتا ہے کہ گرمی آئے۔ برسات، بارش نہ ہو تو سوچتا ہے کہ بارش ہو جائے، زیادہ بارش ہو جائے تو سوچتا ہے کہ تھوڑی سی کم ہو، ہے کہ نہیں؟ تو یہ موسم، جس موسم میں ہم داخل ہوئے ہیں اسے جاڑے کا موسم کہا جاتا ہے۔ شتا، صیف گرمی کو کہا جاتا ہے اور شتا جاڑے کو کہا جاتا ہے، جس کے اندر ٹھنڈی پڑتی ہے، جسے ہم برد کہتے ہیں، ٹھنڈی پڑتی ہے۔ یہ موسم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک ہے۔ انسان کے جسم کے اندر جو گرمی ہوتی ہے، انسان کی طبیعت کے اندر جو گرمی ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس موسم کی وجہ سے وہ ساری چیزیں نکال دیتا ہے۔ بہت ساری بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں، بہت ساری پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ انسان چند ایام تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی اس نعمت میں گزارتا ہے، اس موسم میں گزارتا ہے، پھر تر و تازہ ہو کر کے نکلتا ہے۔ تر و تازہ یہ موسم کیوں آتا ہے؟ حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم نے ایک بار اللہ تبارک و تعالیٰ سے شکایت کی، جہنم نے، کہ اے اللہ، میرے کچھ حصے نے دوسرے حصے کو کھا لیا ہے، گرمی سے ٹکرا کر کے ایک دوسرے حصے کو کھا لیا ہے، ختم کر دیا ہے۔ بڑی یعنی ایک پریشانی کی بات جہنم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے بیان کی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے، تمہارے لیے دو سانسیں ہیں، نفسین، دو سانسیں ہیں، ایک سانس گرمی کے لیے اور ایک سانس جاڑے کے لیے۔ گرمی میں جب جہنم سانس لیتی ہے اور یہ سانس جب چھوڑتی ہے تو اس کی وجہ سے سخت گرمی آتی ہے، اور جاڑے میں جب سانس چھوڑتی ہے تو وہ سخت سردی آتی ہے، خوب کس کے۔ اسی کو قرآن مجید میں کہا گیا ہے زمہریر اس کو کہا گیا ہے۔ یعنی جہنم میں صرف آگ کا عذاب نہیں ہوگا، ٹھنڈ کا بھی عذاب ہوگا، زمہریر کا بھی عذاب ہوگا۔ تو یہ جاڑے کی وجہ جہنم کا سانس لینا ہے۔ بہت سارے لوگ اس پہ اعتراض کرتے ہیں، ہے کہ نہیں، کہ یہ سب تو ایسے ہی ہیں۔ بہت سارے لوگ جو عقل کے گھوڑے دوڑاتے ہیں کہتے ہیں کہ یہ تو عجیب طرح کی بات ہے، لیکن ہم ایک مومن ہونے کی حیثیت سے اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سبب جو بھی پیدا کرے، سورج کو چاہے اس خط سے نکالے، سورج کو چاہے اس خط سے نکالے، ہے کہ نہیں، لیکن جہنم کی دو سانسیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائی ہے، اس پر ہمارا ایمان ہے، کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ کیسے ہے، کیا ہے، کیوں ہے، اس کے بارے میں ہمیں نہیں معلوم ہے، صرف ایمان لانا ہے۔ یہ جاڑے کا موسم بھی جہنم کے سانس کی وجہ سے ہے۔ تو یہ جاڑے کا موسم، اس کے اندر
بہت ساری حکمتیں جہاں تک ہیں، بہت سارے مسائل بھی ہمیں پیش آتے ہیں، بہت سارے مسائل بھی پیش آتے ہیں، جیسے جاڑے کے دنوں میں انسان کو کیسے رہنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کیسے کرنی چاہیے، اور جاڑے کے اندر جو کچھ احکام ہیں، نماز، روزہ اور دیگر وضو، غسل، یہ سب احکام حدیث میں اس سب کا بیان موجود ہے۔ حدیث میں اس سب کا بیان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دیا ہے۔ ان احکام میں سے ایک مسئلہ ہے غسل کا مسئلہ ہے۔ غسل اگر جنابت کا غسل ہے، غسل واجبی ہے، تو کسی بھی حالت میں وہ معاف نہیں ہے، سوائے ان لوگوں کے لیے جو اتنے بوڑھے ہیں یا ایسے مریض ہیں کہ اگر وہ ٹھنڈا پانی استعمال کریں تو مر جائیں، یا کوئی خطرناک بیماری ان کو ہو جائے گی، تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ تیمم کا مسئلہ رکھا۔ آدمی تیمم کر کے نماز پڑھ سکتا ہے، یا کہ پانی نہ ملے، ایسی جگہ پر ہے آدمی کہ وہاں پانی ملنا مشکل ہے، تو ایسی صورت میں آدمی نماز کا وقت ہو گیا تو تیمم کر کے نماز پڑھ سکتا ہے۔ یہ غسل جنابت کے وقت بھی، یعنی غسل واجب ہے، پھر بھی ایسی صورت میں آدمی جو ہے تیمم کر کے نماز پڑھ سکتا ہے۔ باقی اگر کوئی مشکل نہیں ہے، پانی گرم کر سکتا ہے، پانی گرم کر کے نماز پڑھ سکتا ہے، غسل کر سکتا ہے، گرم کر کے پڑھے گا، ہے کہ نہیں؟ کوئی زیادہ بیماری کا مسئلہ نہیں ہے، سستی کا مسئلہ نہیں ہے، یہاں جان کا خطرہ ہو، جسم کا خطرہ ہو، ہے کہ نہیں؟ یہ مسئلہ نہیں ہے کہ آدمی کو زیادہ ٹھنڈ لگ رہی ہے ہم نہیں نہائیں گے، ہے کہ نہیں؟ نہیں، ایسی صورت میں اس کو نہانا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے، رحمت ہے، آدمی کہیں سے بھی پانی گرم کر لیتا ہے۔ اب تو سخانات لگے ہوئے ہیں، گیزر لگے ہوئے ہیں، کیتلیاں موجود ہیں، ہے کہ نہیں؟ گیس چولہے موجود ہیں، آدمی کے نہانے میں کوئی مشکل نہیں ہے، اسی طرح وضو کرنے میں بھی کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو یہ غسل کا مسئلہ ہے۔ دوسرا ہے وضو کا مسئلہ۔ وضو کے سلسلے میں جاڑے میں اگر آدمی ٹھنڈے پانی سے وضو کرتا ہے تو اس کا بھی بڑا ثواب ہے، بڑا ثواب ہے۔ گرم پانی سے آدمی کرے، اللہ تعالیٰ نے نعمت دی ہے، آسانی دی ہے، اللہ کی رحمت ہے، آدمی اس کو اختیار کرتا ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ لیکن اگر اس کو وضو کرنا مشکل ہو رہا ہے اور وضو کرے تو اس کا ثواب ہے۔ کیا ہے؟ حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گناہوں کو کچھ چیزیں مٹاتی ہیں، کچھ نیکیاں ایسی ہیں جو گناہوں کو مٹاتی ہیں۔ ان نیکیوں میں کیا ہے؟ اسباغ الوضوء علی المکارہ۔ مکارہ کہتے ہیں کہ آدمی کی طبیعت نہ چاہے، زبردستی یا پریشانی ہو رہی ہو، جیسے جاڑا کے دن میں گرم پانی نہیں ہے، ٹھنڈا پانی سے پریشانی ہو رہی ہے وضو کرنے میں، آدمی وضو کرے تو اس سے گناہ مٹتے ہیں، اسی طرح انتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، ایک نماز پڑھا، جیسے ظہر کی نماز پڑھی، عصر کی نماز کا انتظار کر رہا ہے، تو یہ انتظار کرنا بھی یہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اسی طرح مسجدوں کی طرف پیدل جانا نماز کے لیے، یہ بھی گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ تو یہ وضو جو ہے جاڑے میں کرنے کی کتنی بڑی فضیلت ہے کہ اس سے ہمارے گناہ مٹتے ہیں، اس سے ہمارے گناہ مٹ رہے ہیں۔ اسی طرح ایک مسئلہ جو ہمارے سامنے ہے وہ یہ ہے موزوں پر مسح کرنا، اس کا مسئلہ خاص طور سے جاڑے میں زیادہ پیش آتا ہے۔ ویسے کام کرنے والے لوگ ہیں، سفر کرنے والے لوگ ہیں تو گرمی بھی موزوں کا استعمال کرتے ہیں، پیر کی حفاظت وغیرہ کے لیے کرتے ہیں، لیکن جاڑے میں اس کا استعمال زیادہ ہے۔ تو شریعت نے اس سلسلے میں بڑی آسانی رکھی ہے اور یہ جائز قرار دیا ہے کہ آدمی موزوں پر مسح کرے۔ موزے کیسے ہونی چاہیے؟ حدیث میں اس کی کوئی صراحت نہیں ہے، جوربین، خفین سب کا لفظ ہے، یعنی جو بھی موزہ کہا جائے قدم کو ڈھکے اور ٹخنوں سے اوپر ہو، جس کو موزہ چاہے وہ کپڑے کا ہو یا اون کا ہو یا چمڑے کا ہو۔ کچھ لوگ چمڑے تک محدود کر دیتے ہیں کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ کپڑے کے موزے عام طور پر نہیں ہوتے تھے، لیکن اس کی کوئی شرط نہیں ہے حدیث میں۔ اللہ تعالیٰ نے جو آسانی رکھی ہے تو ہر چیز میں رکھی ہے نا۔ چمڑے میں اگر پریشانی ہوتی ہے چمڑے کو نکالنا تو کپڑے یا ان کے موزے بھی تو جاڑے میں نکالنے میں یا سفر میں نکالنے میں پریشانی ہوتی ہے، اس لیے سب پہ مسح کر سکتے ہیں۔ کوئی آدمی یہ سمجھے کہ نہیں اس پر نہیں مسح کرتا، بس موزہ کہلانا چاہیے، جو موزہ خف یا جورب ہونا چاہیے،
उस पर मजाक कर सकता है आदमी, और वो सातिर होना चाहिए, वो सातिर होना चाहिए, ढके हुए होना चाहिए पैर को। अब आजकल जो एक नायलन का आता है, जो उसको तो मोजा नहीं कहेंगे ना, वो तो पूरा पैर नजर आता है कि नहीं, पूरा पैर नजर आता है, आधा खुला रहता है, या एक इतना फटा हो कि पैर ज्यादा से ज्यादा नजर आ रहा है, तो उस पर भी नहीं करना चाहिए एकदम। और उसके लिए चंद शर्तें हैं। मोजा जो है ना, जो पहना हो वो पाकी के पाक हो, जिस मोजे का इस्तेमाल कर रहा हो वो गंदा ना हो, नापाक ना हो, वो क्या हो, पाक हो, पहली शर्त। दूसरी शर्त यह है कि पाकी के हालत में पहना हो। आदमी जैसे वजू करके, है कि नहीं, पाक हो गया, गुस्ल करके, अगर गुस्ल जनाबत है तो गुस्ल करके, वजू करके उसको पहना हो, तब उस पर मसाह कर सकता है। पाकी की हालत में नहीं पहना है, नापाक है, तो चाहे उसमें मसाह करना तो नहीं, उसको निकालना पड़ेगा, उसको निकालना पड़ेगा। मसाह करने के लिए पाकी जरूरी है, आदमी पाक की हालत में पहना हो। इसी तरह हदस असगर से हो। अब जैसे आदमी को गुस्ल जनाबत हो जाए तो नहीं, उसमें निकालना है, गुस्ल करने के लिए उसको निकालना होगा, मसा से काम नहीं चलेगा। लेकिन वजू टूट जाए, जैसे हवा खारिज हो जाए, या एक आदमी सो गया, तो वो जब हदस हो तो हदस असगर हो, उससे मसा करना है, वजू करते वक्त उस पर मसा करना है। और मुकीम के लिए जो हालत क़याम में है 1 दिन 1 रात, और सफर में है आदमी तो 3 दिन 3 रात तक उसको इजाजत है, 3 दिन 3 रात। एक और चीज है कि कब से मसाह करें, शुमार करेंगे, 24 घंटा जैसे हमको करना है। अभी हमने मान लीजिए कि 12 बजे वजू करके मोजा पहना है, तो शुमार कब से होगा? क्या 12 बजे से होगा? तो नहीं, उस वक्त से नहीं होगा, जब पहना है उस वक्त से नहीं होगा। अगला जब आप मसाह करेंगे, वजू टूट गया, आप मसाह कर रहे हैं, जब पहला मसाह करेंगे उस वक्त से जोड़ेंगे। मान लीजिए कि 12 बजे पहना आपने, लेकिन 2 बजे आप उस पर पहला मसाह कर रहे हैं, है कि नहीं, तो उस वक्त से 2 बजे से शुरू करेंगे, यानी कल 2 बजे तक, कल 2 बजे तक आप मुकीम है, तो आप मुसाफिर है तो 3 दिन के बाद 2 बजे तक। तो ये उसकी सूरत है। एक और चीज है, मसाह कहाँ करना है, ये भी बड़ा यानी आप दिमाग की बात है कि शरीयत में अक्ल का इस्तेमाल किसी को नहीं करना है, जो हदीस में है वही करना है। अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि लौ कान अद-दीनु बिर्राय लकान असफल अल-खुफ औला बिल मस्ह मिन अअला, कि अगर दीन में अकल का दखल होता तो मोजे पर ऊपर मसह नहीं करना होता। कहाँ होता? गंदगी कहाँ लगी रहती है? नीचे ना, पैर है ये, तो पैर के नीचे गंदगी रहती है ना, या साइड में होती है, तो साइड में नहीं करना है, क्योंकि अकल का इस्तेमाल नहीं करना है। कहाँ करना है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऊपर करना है, ऊपर करना है। कैसे करना है? पानी हाथ में ले करके, छिट करके, और ऊपर मोजे में उंगलियों के पोरों से लेकर के जहां तक मोजा पहने हैं वहां तक आदमी हाथ घुमा दे, बस एक बार एक पांव में और एक बार एक पांव में, ये एक एक बार करना है। ये तरीका है मसाह का। इसी तरह इस जाड़े के मौसम में क़ियामुल लैल का भी बड़ा फायदा है। रात लंबी होती है, अगर कोई दीनदार है, नेक इंसान है, तो वो रात में उठ करके अल्लाह तबारक व तआला की ज्यादा से ज्यादा इबादत कर सकता है। इसी तरह एक और मसला ये है कि जैसे जाड़े में आमतौर पर हीटर लोग जलाते हैं, हीटर जलाते हैं और आग लगाते हैं घूर तापने के लिए, अपने यहाँ घूर बोला जाता है ना, अलाव। तो ये ख्याल रहे कि रात में सोने से पहले उसको बंद करना चाहिए, या ऐसी उसकी हिफाजत करनी चाहिए कि उससे आग लगने का खतरा ना हो, क्योंकि ये आग जो है ना हमारी दुश्मन है। मदीने में एक बार आग लग गई रात में, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा लोगों ने कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आग लगी, बहुत सारी चीजें जल गई। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्ना हाज़िहि नार इन्नमा हिय अदुव्वुन लकुम, ये आग जो है ना तुम्हारी दुश्मन है। फ़इज़ा निमतुम फ़त्फ़िऊहु अन्कुम, जब सो तो उस वक्त उसको बुझा दो। चिराग हो, जैसे पहले चिराग लोग जलाते थे, और खास तौर से उस जमाने में चूहे वगैरह जो है ना, ये ढिबड़िया पकड़ करके घास फूस में ले जाकर के उसको जला देते थे, ये चूहे। तो आग जो है इस जाड़े के मौसम में हीटर वगैरह हम इस्तेमाल करते हैं, या गांव में अलाव इस्तेमाल करते हैं, तो जाहिर सी बात है तो उसको सोने के वक्त उसकी हिफाजत
ضروری ہو، ایسا نہ ہو کہ پھر بہت زیادہ نقصان ہو جائے۔ تو یہ جاڑے کے موسم کے چند فوائد اور چند احکام تھے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے نیکیوں کو قبول فرمائے اور ہمارے اوپر اپنی نعمتوں اور رحمتوں کی بارش کرتا رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس موسم کو اور سارے موسم کو ہمارے لیے خیر و برکت والا بنائے، اپنی عبادتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ عبادتوں کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین رب العالمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی خیر خلقہ وسلم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔